بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں الوطنیہ اسلامک سینٹر القصیم سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے سیرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حافظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ ہوائیں بند بھی ہو جائیں تو بھی پریشانی ہے کہ نہیں؟ ہوائیں چلتی تھیں تو نہ چھینک کا کہیں بسیرا تھا، نہ اس کی کہیں آہٹ تھی۔ ہوائیں چلی گئیں تو پھر یہ بھی مصیبت ہے۔ بہرحال اللہ چاہے گا تو دھیرے دھیرے چلائے گا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور بات چل رہی تھی میرے عزیزوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی۔ بات لمبی نہ ہو، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ بات تو خیر صحابہ ہی کی چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو عبرتوں کی موتیاں ہیں اور اس میں جو نصیحتوں کے دروس ہیں جو ان کی مقدس زندگیوں کے اندر موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دروس کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنائیں، اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کو ان سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل کے اندر یہ فضیلتیں، ان کے بعد ان کا مقام، ان کے بعد ان کا مقام۔ اب آئیے آج میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ایک حدیث پاک پڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل صحابتی علی صحابۃ الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ میں جس طرح سے اپنی امت میں سب سے زیادہ اور تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح میں اپنی امت میں اور تمام امتوں میں کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح سے میری امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور پھر امتوں میں میرے صحابہ تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ، میرے صحابہ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر ایک ادنا صحابی جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس کی موت بھی آئی، اس ایک ادنا صحابی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور دنیا بھر کے اولیاء صالحین کو، بزرگ کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اس ادنا سے چھوٹے سے صحابی کا مقام وہ تمام کے تمام لوگ حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے۔ میاں عبادتوں میں بڑھ جائیں، سب میں بڑھ جائیں، لیکن وہ لمحے کہاں سے لائیں گے جن لمحوں سے اس صحابی نے اپنی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس رسول کا پیارا پیارا چہرہ دیکھا ہے، وہ شرف اور وہ منزلت کہاں سے لائیں گے؟
کہ جن آنکھوں نے چہرہ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں اور وہ ایمان کی حالت میں انتقال کیے ہیں، ان کے اوپر جہنم کی آگ تک حرام کر دی گئی. وہ مقام کہاں سے لائیں گے؟ تو میرے عزیز، انہی میں سے دوسرے نمبر کے جو صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش تقریباً ہجرت کے 42 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور زمانے جاہلیت کے اندر تقریباً انہوں نے 35 برس کی زندگی گزاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، اس کے بعد 6 سال کی زندگی انہوں نے جاہلیت کی زندگی گزاری. یہ جب پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام خطاب ابن نفیل تھا، تو باپ کے ساتھ یہ بکریاں چراتے تھے. باپ بڑے ہی غصے والے، غضبناک اور بڑے ہی مشدد تھے، اور وہی فطرت اور وہی طبیعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی. ان کی آرزو ہمیشہ یہ رہتی تھی، بکریاں چراتے تھے، کرتے تھے، کام دھام کرتے تھے. ان کی آرزو یہ تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں تو میں آرام کروں، عیش کروں. اس کی ان کی بڑی تمنا اور بڑی خواہش تھی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کی یہ خواہش تھی. اور پھر لیکن بذات خود ان کا جو اپنا حلیہ تھا، لمبے چوڑے، اگر عوام کے مجمع میں بیٹھے کھڑے ہوئے ہوں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص ہے جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہو. اتنے اونچے تگڑے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. گھنی داڑھیاں، موٹی مونچھیں، اور جن مونچھوں کے سرے سرخ رنگ کے تھے، اور گورا اور چٹا چہرہ، اور کثرتی بدن، اور پہلوان اور ورزش کیے ہوئے بدنوں کی طرح گٹھیلے بدن تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور نہایت ہی عقل مند، معاملہ فہم، سنجیدہ، اور سپاہ گری کے ماہر، تلوار بازی اور تیر اندازی کے ماہر، فن خطابت اور فن کتابت اور فن قرأت کے اندر ماہر. چنانچہ میدان عرفات میں زمانے جاہلیت کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا. کب؟ سال میں ایک دفعہ بڑے دھوم دھام سے میلے لگتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اس میلے میں اپنی سپاہ گری، فن تلوار اور خطابت اور جتنی بھی ان کے پاس تھی وہ تمام سب کے مظاہرے وہاں کیا کرتے تھے، اور جا کر کے وہاں داد تحسین لیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیزو، انہی ماحول میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی ہوائیں چلنے لگیں، اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا جانے لگا، مظالم ہر قسم کے روا رکھے گئے، گھسیٹے گئے، مسلمانوں کو سنگریزوں پر گھسیٹا گیا، اور جلتے ہوئے انگاروں کے کوئلوں پر حضرت عمر فاروق اعظم انگاروں کے کوئلوں پر مسلمانوں کو رکھا گیا، اور اس قدر ستایا گیا کہ انگارے ان کے چربیوں سے پگھل کر خود بجھ جایا کرتے تھے. یہ ظلم و ستم بالکل مکے کی فضاؤں میں جاری اور ساری تھا. جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا. حضرت عمر بن خطاب بھی ظاہر ہے اسی مکے کے اندر رہتے تھے، وہ بھی سنتے تھے اور وہ بھی دیکھتے تھے. انہیں بھی اسلام سے دشمنی اور انہیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سخت عداوت پیدا ہو چکی تھی. چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے عمر کے دروازے پر آہٹ دستک دی اور کہا، سردار قریش ندوہ کے جو امیر ہیں دارالندوہ میں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ دارالندوہ میں حاضر ہوں. مکے کے اندر ایک دارالندوہ قائم کیا گیا تھا. اس دارالندوہ کے اندر سازش یہی ہوتی تھی کہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. چنانچہ ابو جہل جو حضرت عمر فاروق اعظم کا پکا ماموں تھا، سگا ماموں تھا ابو جہل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم میں داخل ہوئے، دیکھا میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے دارالندوہ کی. ابو جہل نے بلایا، کہا ایسا کیا بھانجے ذرا قریب آؤ. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہاری برسوں کی آرزو پوری ہونے والی. کیا ہے؟ برسوں کی آرزو یہ تمہاری تھی کہ تمہیں 100 اونٹ مل جائیں. کہنے لگے ہاں یہ میری آرزو ہے. کہنے لگے جاؤ تمہیں 100 اونٹ مل گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں محمد کی گردن لانا پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم.
ظاہر ہے انتخاب بھی مکے کے اندر ایسے شخص کو کیا گیا جو نہایت ہی گبرو جوان اور نہایت ہی تیز اور نہایت ہی طرار اور کئی سربراہان مملکت کے سفارت کے کام بھی اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیے تھے. قریش کے سفیر رہا کرتے تھے, دوسرے ملکوں میں باقاعدہ سفارت کے کام کیا کرتے تھے. انتخاب کیا گیا ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جاؤ تمہیں 100 اونٹ مل گئے, اور اس زمانے میں 100 اونٹ اللہ اکبر کروڑ پتی بننے کے برابر تھا, کروڑ پتی بننے کے برابر تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بس اتنی سی بات ہے. کہنے لگے ہاں اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے, ابھی گیا اور ابھی آیا. حضرت عمر بن خطاب اسی جوش و خروش کے اندر تلوار گردن میں لٹکائی, اور اسی مستی میں وہ ان کو پتا چلا کہ نبی کی جو ہے دار ارقم, جہاں پر جو صفا اس وقت جو صفا پہاڑی ہے, اس صفا پہاڑی کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے, اسی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر, اور درس اور تدریس کا سلسلہ چالو ہے. حضرت عمر بن خطاب نہایت ہی جوش اور غضب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے. راستے میں ایک صحابی رسول حضرت نعیم ملے. انہوں نے دیکھا تیور بڑا تیکھا نظر آ رہا ہے, نوجوان بڑا غصے میں, شکنے پیشانیوں پہ سلوٹیں اور بار بار ہاتھ پر تلوار جاتے ہوئے دیکھا. نعیم نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, عمر نے کہا کہ آج میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہمارا سب کا جینا حرام کر دیا ہے, جس نے گھر گھر کے اندر جدائیاں ڈال دی ہیں, جس نے فتنے پیدا کیے ہوئے ہیں, جس نے جو ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے, جو ہمارے باپ داداؤں کو بیوقوف اور احمق بتاتا ہے, ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے. آج نہ وہ رہے گا اور نہ ہی اس کی باتیں رہیں گی, اس کی شمعوں کو ہم گل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نعیم نے سمجھ لیا, یہ مسلمان تھے, یہ سمجھ گئے کہ یہ طوفان بہت تیزی کے ساتھ نبی کے گھر کی طرف جا رہا ہے. معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن فوری طور پر اس عظیم صحابی کے ذہن میں ایک بات ضرور آئی کہ کیوں نہ اس طوفان کو, اللہ اکبر, دیکھیں اس طوفان کو کسی کمتر چیز کی طرف موڑ دیا جائے تاکہ یہ طوفان ہمارے طرف آ جائے, ہم قربان ہو جائیں, ہمارے نبی کے اوپر حرف نہ آئے. اس شخص نے وہیں پر کہا عمر تم جا رہے ہو نبی کے گردن اتارنے کے لیے, پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو, دیکھیں کہاں سے اس طوفان کو, ان ہواؤں کو موڑا جا رہا ہے. ہم قربان ہو جائیں, ہمارے بہن باپ بھائی قربان ہو جائیں, گوارا ہے, لیکن ہمارے نبی کے اوپر حرف. کہا اپنے گھر کی خبر ہو, کہا کیا کہنا چاہتے ہو, کہا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بہن اور بہنوئی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر, جس نبی کے چراغ کو گل کرنے نبوت پہ جا رہے ہو اس کے دامن سے یہ پہلے وابستہ ہو چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ خاندان میں مسلمان داخل ہو چکا ہے, اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, بے قرار بےتاب ہو کر بجائے اس کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے, فوری طور پر اپنے رخ کو اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف موڑ دیا. اور اس وقت بہن اور بہنوئی دونوں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ کے نبی نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ یہ نئے ہیں, ان کو قرآن کی تعلیم دو, وہ قرآن پڑھا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دروازے پہ دستک دی, دروازے کے ہول سے دیکھا حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں. بہن معاملے کو بھانپ گئی, گردن میں لٹکی ہوئی تلوار کو دیکھ کے سہم گئے. خباب ابن ارت چارپائی کے نیچے بیچارے گھس گئے مارے لگے. کرتے تو کیا کرتے, چارپائی کے نیچے گھس گئے. بہن کہا دروازہ کھولو. اس صحیفے کو جو ان کے ہاتھوں میں تھے اس کو بہن نے لپیٹ کر کے کہیں دور چھپا دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے, کہنے لگے جب میں دروازے پہ کھڑا تھا میں نے کچھ منمناہٹ کی آواز سنی تھی, صحیح بتلاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے. کہنے لگے بتاؤ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. تب حضرت عمر فاروق اعظم کے جو بہنوئی تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے تو یقیناً ہم مسلمان ہو چکے ہیں. فوراً بہنوئی کو پٹکا اور سینے کے اوپر سوار ہو گئے, سینے پر سوار ہو کر کے ان کو مارنا شروع کیا اور خون کی فواریں چھوٹی. جب بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, بھلا وہ کیسے برداشت کرتی, وہ بھی عمر کی بہن تھی, اور اس نے کہا عمر اگر تم اپنے باپ کے بیٹے ہو تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی ہوں, جاؤ
صرف انہوں نے نہیں، میں نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے۔ زناٹے دار ایک تماچا بہن کے رخسار کے اوپر لگایا تو منہ سے خون ابل پڑا، وہ بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ چنانچہ جب یہ منظر خون کا اور مار پیٹ کا دیکھا، حضرت عمر نے بھی خود گھبرا گئے، اور بہن کے اوپر تماچا اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ بہن نے کہا تم مجھے میری بوٹیاں اڑا ڈالو، مجھے قتل کر ڈالو، ختم کر ڈالو، لیکن وہ نشہ جو توحید کا اس سینے میں اتر چکا ہے، وہ نشہ اب کبھی اتر نہیں سکتا۔ ہم اس نبی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اتنے مار پیٹ کے بعد جب حضرت عمر کا معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، جب ان کا دل نرم ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے، وہ بتاؤ۔ کہنے لگے وہ نہیں بتائیں گے۔ کہنے لگے وہ دکھاؤ وہ صحیفہ کیا ہے۔ کہنے لگے یہ صحیفہ یہ ہے۔ کہا لاؤ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ کہا ایسے نہیں، پہلے تم غسل کرو، اس لیے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، غلیظ اور ناپاک ہوتا ہے، پہلے تم غسل کرو، غسل کر کے آؤ تو پھر ہم تمہیں یہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے غسل کیا، اور غسل کر کے جب بہن نے وہ مصحف دیا، طٰہٰ کی سورہ طٰہٰ تھی، اس کی تلاوت انہوں نے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ خود بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، ہوشیار تھے، ذی فہم تھے، عقل والے تھے۔ آج کل کے لوگوں کی پڑھے لکھے جاہلوں کی طرح نہیں تھے وہ۔ آج کل تو ڈاکٹر کی ڈگریاں لے کر کی ان پڑھوں سے بھی زیادہ بدترین اعمال کرتا ہے یہ جاہل۔ توحید کی بات ہو، سنت کی بات ہو، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ابے ڈاکٹر ہیں تو کیا ہوا بھائی، ڈاکٹر ہیں تو کیا ہوا؟ کیا علمی شرعی علم ان کے پاس موجود ہے؟ دینی علم موجود ہے؟ علم ایک الگ چیز ہے، شرعی علم ایک الگ چیز ہے۔ وہ ڈاکٹر ہوا، انجینئر ہوا، ٹیچر ہوا، لٹریچر ہوا، ڈھکانا ہوا، پڑھانا ہوا، کچھ بھی ہوا، اس سے کیا فائدہ؟ اسے جب دین کا علم ہی نہیں ہے تو ڈاکٹری سے کیا بہت بڑا علامہ ہو گیا وہ؟ پہلے دین کا علم حاصل کیا جائے، اور وہ دین کا علم قرآن و سنت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو پڑھا، سنجیدہ تھے، وہ ذی فہم تھے، عقل مند تھے۔ اللہ اکبر، بتیاں ساری جل گئیں، دل و نظر کے روشن ہو گئے۔ انہیں کہا یہ تو بڑا ہی پیارا کلام ہے، یہ کلام تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی غیر انسان کا کلام ہے، یہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بتلاؤ تمہارا نبی کدھر رہتا ہے، اس کی طرف کی راہ بتلاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خباب بن ارد بیچارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو چارپائی کے نیچے، اور یہ کون ہے خباب پتہ ہے؟ اللہ اکبر، ان کی پشت مبارک کالی ہو گئی۔ کسی نے کہا خباب یہ تمہارے پیٹھ کے اوپر جو زخمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ کہنے لگے نہیں معلوم، جب میں اسلام قبول کیا تو مجھے یہ کفار مکہ جلتے ہوئے دہتے ہوئے انگاروں پہ سلا دیتے تھے، اور میری چربیاں پگھل پگھل کر ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے میرے پیٹھ کے اندر زخم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھے خباب ابن ارت، جو کندن بن چکے تھے۔ سونا جتنا ہی جلایا اور پگھلایا جاتا ہے اتنا ہی وہ کندن ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی چارپائی سے فوراً نکل کر کے کود پڑے اور کہنے لگے عمر ابھی کل کی بات ہے۔ اللہ اکبر، عمر ابھی کل کی بات ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی سے تیرے لیے دعائیں سنی ہیں، تیرے لیے دعائیں سنی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین، اے پاک میرا نبی گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اے پاک پروردگار ظلم و ستم بہت ہو چکے ہیں، اب سہنے کی طاقت نہ رہی مسلمانوں میں، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ تیرے نزدیک دو آدمیوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو، اے پاک پروردگار اس کے ذریعے سے اپنے اسلام کی عزت عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ اسلام کی عزت کے لیے شخصیت کو کون مانگ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اس کے ذریعے اسلام کی عزت عطا فرما۔ حضرت خباب نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تمہارا نام لے کر تم کو اللہ سے نبی کریم مانگ رہے تھے، تمہارے لیے دعا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، عمر تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، تم یہاں جو آئے ہو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، چلو ہم تمہیں نبی کے پاس نبی کا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ نبی کی راہ بتلا دی۔ حضرت عمر بن خطاب تنہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے کاشانے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر کے سوراخوں سے جھریوں سے دیکھا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا
دیکھا کہ نہایت ہی تلوار گردنوں میں لٹکی ہوئی اور جوش و خروش کے اندر عمر دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، اور فوراً دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہنے اللہ کے نبی عمر ننگی تلوار لے کر کے آیا ہے، آج تو خیر نہیں ہے، آج تو ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا تھے، انہوں نے کہا دروازہ کھول دیا جائے، اگر عمر اچھی نیت سے آتا ہے، اگر اچھی نیت لے کر کے آتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر عمر بری نیت سے آیا ہے تو قسم اللہ کی اس کی گردن ہوگی اور اس کی تلوار ہوگی۔ حمزہ بن عبد المطلب شیر رے ببر عمر سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، عمر سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، 3 دن پہلے، لیکن عمر کی کیا بات تھی ان کے سامنے، کہنے کا دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اعزاز کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، اور اگر بری نیت سے آتا ہے اس کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ دروازے کے اوپر حمزہ بن عبد المطلب کھڑے ہوئے، ادھر دروازہ کھولا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا عمر کو آنے دیا جائے ہمارے سامنے۔ عمر سامنے گئے، گریبان پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر سے کہا عمر ابھی تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں ہوا ہے، کب تو ایمان لائے گا؟ کہنے لگے آقا ہم تو آئے ہی اسی لیے، اللہ اکبر، ہم تو آئے تھے تمہارا خون چوسنے کے لیے، ہم تو آئے تھے تمہاری گردن اڑانے کے لیے، لیکن اب تمہارے چوکھٹ کی چوکیداری کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے چوکھٹ کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ ہمیں بھی اپنا غلام بنا لیجئے، اللہ کی قسم روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا اور صحابہ کرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ حرم کی دیواروں میں وہ آواز گونجی اللہ اکبر کی، اور یہ تاریخ کا پہلا اللہ اکبر تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں سے لگائے تھے۔ دیواریں گونج گئیں حرم کی، کفار کے گھروں میں میتیں پڑ گئیں، کھبلی مچ گئی کہ مکے کا گبرو نوجوان عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا عالم، صحابہ کرام کی خوشیوں کا عالم، اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے کیا بتلاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر سے پہلے ہم مکے کے اندر ذلیل تھے، رسوا تھے، لیکن اللہ نے جب عمر کو اسلام عطا فرمایا اور عمر مسلمان لے آئے تو ہم سب سے زیادہ معزز اور محترم بن گئے۔ لوگ حضرت ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت جب حضرت عمر اسلام لائے اس وقت ہمیں کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت کعبے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب عمر اسلام لائے تو ہمارے حلقے حرم میں لگتے تھے، ہم کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم طواف کرتے تھے، اور اگر ہمیں کوئی ستاتا تھا تو ہم اس کا زبردستی جا کے بدلہ لیا کرتے تھے۔ کسی کی جرأت پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ستانے کی، یہ تھی عزت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی تھی۔ صف ماتم بچھ گئی کفار کے گھروں کے اندر، اور ادھر مسلمان خوشیاں، مسرتیں، عزت و رفعت اور قوت سے شادمان نظر آنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے سوچا کہ مکے کے اندر میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو میری سمجھ میں میرا ماموں آیا کہ یہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے۔ چنانچہ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسلام کی خبر سب سے بڑے دشمن کو میں دوں، دیکھوں وہ میرا کیا بگاڑتا ہے۔ یہ جرأت، یہ شجاعت۔ کہنے لگے میں گیا، اپنے ماموں ابو جہل کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، کہا اہلاً و سہلاً بھانجے آؤ مبارک ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نے اتنی زور سے میرے منہ پر دروازہ پٹکا کا اللہ تجھے ذلیل کرے، تو کتنی بری خبر لے کر کے میرے پاس آیا۔ پھر کہنے لگے میرے اندر اور جوش پیدا ہوا، میں نے سوچا اب کس کو بتلاؤں، تو کسی نے کہا مکے کے اندر ایک بہت بڑا چغل خور رہتا ہے، بالکل بی بی سی لندن، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔
کہنے لگے جمیل فہری رہتا ہے، اس کو اگر آپ خبر، کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو پورے مکے میں خبر پھیل جائے، کہنے لگے کہ جمیل فہری کے سامنے اعلان کر دو، پھر دیکھو چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کے سامنے کہنے لگے جمیل کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جمیل اتنی زور سے چیخا، کہتا ہے ارے عمر نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا، وہیں سے بھاگا پورے مکے میں دوڑا۔ حضرت عمر کہتے میں اس کے پیچھے کہتا ارے یہ جھوٹا مکار ہے، میں اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں بلکہ میں مسلمان ہوا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس طرح سے پورے مکے کے اندر یہ خبر پھیل گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں اللہ کے نبی، یہ چھپ چھپا کے اللہ کی عبادت کیا کرنا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہنے لگے تو پھر اگر ہم مر گئے تو جنت؟ کہنے لگے بے شک مقدر ہے۔ تو پھر کہتے ہیں پھر باہر نکلیے اور حرم کے اندر نماز ادا کی جائے گی، حرم کے اندر اللہ کی توحید کے ڈنکے بجیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں مسلمانوں کی بنائی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرما رہے ہیں، اور دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور درمیان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کے سروں پر اسی حرم کے اندر وہ جھڑیاں ڈالی گئی تھی، وہ نبی جس کی گردنوں کے اندر رومال ڈال کر کے اس کو مارنے کی ترکیبیں کی جا رہی تھی، آج وہ نبی عمر کی وجہ سے کتنا عظیم، کتنا مقام لیا اس نے، اللہ اکبر، کتنا حوصلہ ملا اسے، کتنا حوصلہ ملا اسے، اس نبی کو اللہ سے مانگا تھا۔ کہتے ہیں نا آرزوؤں تمناؤں دعاؤں کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی، بڑی قیمت ہوتی۔ اللہ کے نبی نے مانگا تھا اللہ سے، اور وہ احب الرجلین، ابو جہل اور عمر میں جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اکبر، ابو جہل مر گیا، نبی کا معجزہ دیکھو، مر گیا، اسے ایمان کی دولت اس کا پتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ابو جہل محبوب نہیں تھا، جب ہی اللہ نے اسے اتنی دیر تک بھی، بدر تک بھی اسے ہدایت توفیق اللہ نے نہیں تھی۔ یہ خود معجزہ ہے نبوت کا۔ میرے عزیزو، کہتے ہیں کہ دونوں صفیں، راوی کہتے ہیں صحابہ کہ جب ہم چلتے تھے صفوں میں تو زمین سے غبار اٹھنے لگے، ہماری تعداد ہم اتنے شان سے گئے کہ زمین سے جیسے دھوئیں گیہوں کے پسے ہوئے آٹے کی طرح غبار اٹھنے لگے، اور ہم گئے اور ہم نے جا کر کے عمر کی قیادت میں وہاں نماز ادا کی، ہم نے طواف کیا، اور مشرکین مکہ حیران و شفدر منہ کھولے بیٹھے رہے، کسی کو جرأت نہ ہوئی لب ہلانے کی۔ میرے عزیزو، یہ تذکرہ بڑا طویل ہے۔ میں نے بتایا عمر کی شخصیت کو اسلام سے نکال دو، اسلام کا نہ کوئی سر پتہ چلے گا نہ پیر پتہ چلے گا۔ وہ عظیم شخصیت کہاں کہاں لے کے چلے ہم آپ کو، کہاں کہاں اس کے مواقف کو لے کے چلیں۔ عمر نبی کو مشورے دے رہے ہیں، عمر نبی کو مشورے دے رہے ہیں، کیا؟ اے نبی، اے میرے نبی، اس جگہ کو جہاں ہم طواف کر رہے ہیں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بن دی جائے۔ اللہ کے نبی ابھی سوچ رہے ہیں، عرش سے اللہ آواز دے رہا ہے، کیا آواز دے رہا ہے؟ بولو، وَاتَّخِذُوا مَقَامَ ابراہیم مصلی۔ میرا عمر سے کہہ رہا ہے اے نبی، اے میرے نبی، میرے عمر کی بات کو مانو اور یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اللہ اکبر، یعنی مشورے ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عمر کی شان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے عمر کی شان تو وہ ہے کہ میرا نبی میری گود میں سر رکھ کر کے میرے آنگن میں لیٹا رہتا تھا، اور عمر کے مشورے پر میرے آنگن میں قرآن اترا کرتے تھے۔ یہ مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔ کیا مقام پایا ہے جلیل القدر صحابی نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس کا ایک مقام، جس کا یہ مرتبہ، وہی مقام اور مرتبہ دیکھو کہ جب اسے امیر المومنین بنایا گیا، ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر کے اس نے نیا کرتا، نئی چادریں پہن کر اس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبے کے الفاظ ابھی زبان سے نہیں نکلے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا عمر ہم خطبہ تمہارا نہیں سنتے،
ہم تمہارا خطبہ نہیں سنتے، خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتلاؤ کہ مال غنیمت سے ہمیں تو ایک ایک چادر ملی ہیں، لیکن یہ تمہارے جسم پر یہ 2 کرتے والا چادر کہاں سے آیا؟ یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو، پھر ہم تمہارے خطبے کو سنتے ہیں۔ وہ جلیل القدر امیر المومنین جس کی ہیبت سے جس کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ لرزتے اور کانپتے تھے، منبر رسول سے نیچے اتر گیا، کہا لوگو اگر میں صفائی پیش کروں گا تو تم ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں شک کرو۔ عبداللہ میرے بیٹے تو کھڑا ہو کر کے ان کا جواب دے، تو کھڑا ہو کر کے ان کا جواب دے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں میرے ابا کی چادر کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، رو پڑے اور کہنے لگے میرے ابا کی جو قمیض تھی پہلے اتنے ٹانکے لگے ہاتھ دھل کر کے اور اس کے اوپر ٹانکے اور پیوند لگائے ہیں کہ اب ٹانکا لگانے کی جگہ نہ رہی، اس میں ٹانکا لگانے کی جگہ نہ رہی۔ مجھے جب چادر ملی میں نے ابا کی غربت دیکھ کر اپنی بھی چادر ابا کو دے دی، ابا نے یہ کرتا بنوایا ہے تو پہن کر کے۔ یہ عظمت اور یہ اصول اور یہ طہارت اور یہ تقوی اور یہ خشیت یہ اللہ رب العزت سے حاصل کی تھی اس عمر نے، تب ان کی رائوں پر ان کے مشوروں پر قرآن اترا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی پکڑ کر کے لائے گئے، مسلمانوں کی فتح یابی ہوئی، قیدی پکڑ کے لائے گئے، ایک رات کی تاریکیوں میں سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں، پردہ کھول کے دیکھا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سسکیاں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا چچا بھی ہاتھوں میں بیڑیاں اور مچھلی سے کس کر کے عام قیدیوں کے اندر ان کا چچا عباس بھی بڈھا بیٹھا ہوا تھا۔